میں اب ایک شاعر کو بلانے کے لیے یہاں اس مائک پر آیا ہوں، لیکن اس کے لیے 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ابھی میں نے دیکھا ہمارے پولیس کے ایک افسر یہاں تشریف لائے۔ اکثر ایک بات کہی جاتی ہے مشاعرے یا کوی سمیلن کی محفلوں میں، کوئی کوی مائک پر ہو یا کوئی شاعر مائک پر ہو، پولیس ہمارے لیے سب سے نرم چارہ ہوتی ہے۔ پولیس ہوئی یا پولیٹیکل لوگ ہوئے، سیاسی لوگ ہوئے، ان کو کوئی شاعر یا کبھی بہت آسانی سے ٹارگیٹ بنا لیتا ہے، بہت آسانی سے ان کے بارے میں کچھ بھی الٹا پلٹا کہہ کے وہ تالیاں بجوا لیتا ہے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں، اگر میں پولیس کو تالیاں بجوانے کے لیے ان کا ذکر کروں تو بات یوں کہوں گا کہ رفتہ رفتہ ہر پولیس والے کو شاعر کر دیا، محفل شعر و سخن میں بھیج کر سرکار نے، ایک قیدی صبح کو پھانسی لگا کر مر گیا، رات بھر غزلیں سنائی اس کو تھانے دار نے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے تالیاں بجوا سکتے ہیں، اصلی تالیاں تب بجتی ہیں جب آپ پولیس کا یہ چہرہ ان کے سامنے رکھیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمیں سیلوٹ کرنے کے وقت اس وقت آتا ہے جب اس خاکی وردی کو اپنا فرض نبھاتے ہوئے ہم پسینے میں لت پت دیکھتے ہیں، یہ اپنی خوشیوں کو قربان کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ تیوہار کی خوشیاں نہیں مناتے، اس لیے کیونکہ آپ کے تیوہار کی خوشیاں آپ اپنے بچوں کے ساتھ منا سکیں۔ یہ خاکی وردی جب پسینے میں لت پت نظر آتی ہے یا کہیں کسی ظالم کا سامنا کرتے ہوئے یہ خاکی وردی جب اپنے خون میں نہاتی ہوئی نظر آتی ہے تو ہندوستانیوں کا ہاتھ خود بخود سیلوٹ کے لیے اٹھ جاتا ہے۔ آئیے ہم احترام کرتے ہیں اپنے ان تمام ذمہ دار ادھیکاریوں کا، ذمہ دار افسران کا۔ یہ اتنی بات جو میں نے آپ سے کہی ہے، یہ اس لیے کہی ہے کہ ان دونوں باتوں کے سنگم سے میں ایک شاعر کو یہاں مائک پر بلانے جا رہا ہوں۔ شاعری اور پولیس کی ذمہ داری، یہ دونوں بڑے عجیب کام ہیں، یہ الگ الگ سے لگتے ہیں۔ پولیس کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا ہے، مطلب پولیس کے بارے میں اکثر ایک بڑا عجیب سا محاورہ ہے کہ پولیس کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی۔ لیکن میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک جتنے پولیس افسر میرے دوست ہوئے ہیں، مجھے ان کی دوستی میں ابھی تک کوئی ایسا کھوٹ نظر نہیں آیا، دشمنی کا کوئی موقع نہیں پڑا، اللہ کرے دشمنی کا کوئی موقع آئے بھی نہیں۔ تو اب جس شاعر کو میں بلانے جا رہا ہوں وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں، اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ پولیس کی ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے ایک سچا ہندوستانی اپنے سینے کے اندر ہونے والے ایک دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کس طرح سے انصاف کرتا ہے، اپنے جذبات کو کس طرح سے لفظوں میں پروتا ہے، اور اس طرح سے جو شاعری کا رنگ نکل کر آتا ہے وہ رنگ کیسا ہوتا ہے، اس کا اندازہ آپ کو تب لگے گا جب آپ زوردار تالیوں سے استقبال کریں گے جناب کمل ورما ہاتوی کا۔ جناب کمل ہاتوی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ان کے کلام کے ساتھ آپ جب ان کے ساتھ ساتھ سفر کریں گے تو تھوڑی دیر میں یہ محفل تالیوں سے گونجنے لگے گی، اس لیے آپ کوئی بھی شعر سنائے بغیر کمل ہاتوی آپ کے حوالے، آپ کمل ہاتوی کے حوالے۔ اور آپ آداب دوستوں، آپ کے دیار میں حاضری ہوئی، موقع دیا آپ نے، اس کے لیے شکریہ آپ کا۔ ظاہر سی بات ہے جو ندیم بھائی نے کہا، میں پولیس وبھاگ سے تعلق رکھتا ہوں۔ پولیس کا جو رشتہ سب سے بڑا ہوتا ہے وہ جج صاحبان سے ہوتا ہے، جو تا زندگی چلتا ہے۔ آج خوشی کا موقع یہ ہے کہ جج صاحب یہاں پہ صدارت کر رہے ہیں۔ میں پہلے 2 شعر انہی کے نام پیش کرتا ہوں، باقی آپ کے حوالے۔ جی ارشاد۔ عرض کیا، سنیے گا، اپنا آشیرواد دیجیے گا۔ جج صاحب پیش کرتا ہوں۔ ارشاد۔ عرض کیا کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، خاموش مت بیٹھیے گا، جہاں پہ آپ کو لگے بجانا ہے تالی وہاں بجائیے گا۔ یہ دنیا ہے، یہاں تھوڑی سی مکاری ضروری ہے۔ واہ، یہ دنیا ہے، یہاں تھوڑی سی مکاری، یہاں تھوڑی سی مکاری ضروری ہے، بھلے روزہ نہ رکھو لیکن افطاری ضروری ہے۔ واہ 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 واہ، ارے کمل بھائی واہ واہ واہ، زندہ باد۔
یہ دنیا ہے، یہاں تھوڑی سی مکاری ضروری ہے، یہاں تھوڑی سی مکاری ضروری ہے، بھلے روزہ نہ رکھو لیکن افطاری ضروری ہے۔ لیکن افطاری ضروری ہے۔ اور شکلا جی سوچ رہے ہوں کہ ہمارے لیے کہانی، اب ان کے لیے شعر سنیے، دنیا ہے یہاں تھوڑی سی مکاری ضروری، بھلے روزہ نہ رکھو لیکن افطاری ضروری ہے۔ واہ، جو جوانی کے جو قصے ہیں، آہا، شکلا جی سنیے گا، جوانی کے جو قصے ہیں وہ سارے یاد رہتے ہیں، ارے واہ، جوانی کے جو قصے ہیں وہ سارے یاد وہ سارے یاد رہتے ہیں، بڑھاپے میں میری جب دل کی بیماری ضروری ہے۔ ہاں، واہ، جوانی واہ، کے جو قصے ہیں وہ سارے یاد رہتے ہیں، بڑھاپے میں میری بڑھاپے میں میری جان دل کی بیماری ضروری ہے، واہ واہ واہ، بڑھاپے میں میری جان دل کی بیماری ضروری ہے۔ دوستوں آپ نے ماحول بنا دیا، چند اشعار الگ الگ جہاں جہاں سے ہیں پیش کرتا ہوں۔ عرض کیا کہ بچھڑ جانا گوارا بھی نہیں تھا، بچھڑ جانا گوارا بھی نہیں تھا، بچھڑ جانا گوارا بھی نہیں تھا، مگر کچھ اور چارہ بھی نہیں تھا۔ ارے واہ واہ واہ، بچھڑ جانا گوارا بھی نہیں، واہ واہ واہ، بھائی کیا جانا گوارا بھی نہیں تھا، مطلب ہوا یار، واہ واہ، مگر کچھ اور چارہ بھی نہیں تھا، گزاری میں بچھڑ جانا گوارا بھی نہیں تھا، واہ واہ واہ، مگر کچھ اور چارہ بھی نہیں تھا، گزاری بھی نہیں میں نے کہیں پر، کہیں میرا گزارا بھی نہیں، واہ واہ واہ، گزاری بھی نہیں میں نے کہیں پر، کہیں کہیں میرا میرا گزارا بھی گزارا نہیں، بھی نہیں تھا، کہیں میرا گزارا بھی نہیں تھا۔ دوستوں نوجوان دوست شعر سنیے گا کہ لے کے جا جان کیا کریں گے، اچھا، لے کے جا جان کیا کریں گے ہم، واہ تیرا سامان کیا کریں گے ہم، واہ، لے کے جا جان، جان کیا کریں گے ہم، واہ، تیرا سامان کیا کریں گے ہم، ایک رہ جاؤ باقی سب جاؤ، اچھا ایک رہ جاؤ ایک رہ جاؤ باقی سب باقی سب جاؤ، اتنے ارمان کیا کریں گے، ہاں ہاں، ارے واہ 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 واہ، ایک رہ جاؤ ایک رہ باقی جاؤ سب جاؤ، باقی سب جاؤ، اتنے ارمان کیا کریں گے ہم، واہ 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 واہ، رہ جاؤ باقی سب جاؤ، اتنے ارمان کیا کریں اتنے گے؟ ارمان کیا کریں گے ہم۔ ایک استعمال سنیے گا رشید بھائی، جی، کہ اتنے ارمان کیا کریں گے ہم، کہنے سننے کو کچھ بچا ہی نہیں، کہنے سننے کو کچھ بچا ہی نہیں، کہنے سننے کو کچھ بچا ہی نہیں، منہ گلا کان کیا کریں گے ہم، واہ 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 کہنے سننے کو کچھ بچا ہی نہیں، واہ، منہ گلا کان کیا کریں گے ہم، آگ بھی چاہیے دھوئیں کے لیے، آہا، آگ بھی چاہیے دھوئیں کے لیے، صرف لوبان کیا کریں گے ہم، واہ 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 واہ، آگ بھی چاہیے دھوئیں کے لیے، آگ بھی چاہیے دھوئیں کے لیے، واہ 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 واہ، صرف لوبان کیا کریں گے ہم۔ واہ، دوستوں چار شعر سنیے گا ارشاد، کہ خود کا آہا، اتنا بھی پرستار نہیں ہو سکتا، خود کا اتنا بھی پرستار نہیں ہو خود کا سکتا، اتنا بھی پرستار نہیں ہو سکتا، خود کا اتنا بھی پرستار نہیں ہو سکتا، واہ۔ میں تیری راہ میں دیوار نہیں ہو سکتا، واہ 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 واہ، خود کا اتنا بھی پرستار نہیں ہو سکتا، واہ واہ واہ، میں تیری راہ میں دیوار نہیں ہو سکتا، تم بنا کوئی بہانہ بھی تو آ سکتے ہو، ورنہ میں روز تو بیمار نہیں ہو سکتا۔ واہ 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 واہ، بھائی بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ، خود کا اتنا بھی پرستار نہیں ہو سکتا، واہ 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 واہ، میں تیری راہ میں دیوار نہیں ہو سکتا، واہ، تم بنا کوئی بہانہ بھی تو آ سکتے ہو، کیا کہنا، ورنہ میں روز تو بیمار نہیں ہو سکتا، ہر ورق کھول کے تم پڑھ لو آہا، مگر جانے وفا، ہر ورق کھول کے تم پڑھ لو مگر جانے وفا، مگر جانے وفا، سب کی خاطر تمہیں اخبار نہیں ہو سکتا، ہاں، واہ 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 واہ، ہر ورق کھول کے تم پڑھ لو مگر جانے وفا، سب کی خاطر تمہیں اخبار نہیں ہو سکتا۔ اور دوستوں آپ کے لیے شعر کہ تم امانت ہو کسی کی آہا، تو رہو غم کیسا، تم امانت ہو کسی کی، تم امانت ہو کسی کی تو رہو غم کیسا، تم سے بڑھ کر تو میرا پیار نہیں ہو سکتا، واہ 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 واہ، تم امانت ہو کسی کی تو رہو غم کیسا،
تم سے بڑھ کر واہ، تو واہ، میرا واہ، پیار واہ، نہیں ہو سکتا. یار دوستو، کیا سچے عشق کی ڈیفینیشن پیش کیا تم آپ نے. امانت واہ، ہو کسی کی تو تالیاں رہو. بجائیے زوردار. واہ واہ غم کیسا؟ تم سے بڑھ کر تو میرا پیار نہیں ہو سکتا. واہ 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 واہ. اور حامد بھائی ایک غزل اور چند شعر دیکھیے اس کے. ارشاد. ایک نئے انداز کی غزل سنیے گا دوستوں. اور پیچھے سے محبتیں ملے آپ کی مہربانی ہوگی. آگے تو آشیرواد مل ہی رہا ہے. پیچھے سے محبتیں ملی آپ کی. عرض یہ کیا کہ ٹھیک تھا ویسے آزمانا تو. ٹھیک تھا ویسے آزمانا. ٹھیک تھا ویسے آزمانا تو چوک جاتا اگر نشانہ تو. واہ واہ. ٹھیک تھا ویسے آزمانا تو چوک جاتا اگر نشانہ تو. چوک جاتا اگر نشانہ تو. چوک جاتا اگر نشانہ تو ہر طرح سے اسے مناؤں گا. ہر طرح سے اسے مناؤں گا. وہ کسی بھی طرح نہ مانا تو. واہ واہ. ہر طرح سے اسے مناؤں گا. وہ کسی بھی طرح نہ نہ مانا مانا تو. دوستوں ایک مطلب ایک شعر یہ کہا کہ ہوا سے کہہ دو. سنیے بھائی. ہوا سے کہہ دو کہ یوں خود کو آزما کے دکھائے. اچھا ہوا سے کہہ دو ہوا سے کہہ دو کہ یوں خود کہ یوں خود کو آزما کے دکھائے. بہت چراغ بجھاتی ہے ایک جلا کے دکھائے. واہ واہ ہوا واہ سے کہہ دو. واہ 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 واہ. کمل بھائی کیا کہنا. واہ. ہوا سے کہہ دو کہ یوں خود کو آزما کے دکھائے. بہت چراغ بجھاتی ہے بہت چراغ بجھاتی ہے ایک جلا کے دکھائے. ایک جلا کے دکھائے. حیات والوں سنو یہ ہوا خفا ہونا. حیات والو سنو یہ ہوا ہوا خفا سے کہہ ہونا. دو کہ یوں خود کو آزما کے دکھائے. واہ. بہت چراغ بجھاتی ہے ایک جلا کے دکھائے. حیات والوں سنو یہ ہوا خفا ہونا. واہ. میں جا رہا ہوں مجھے اب کوئی منا کے دکھائے. حیات والوں واہ 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 واہ. حیات والوں سنو یہ ہوا خفا ہونا. واہ واہ واہ. میں جا رہا ہوں مجھے اب کوئی منا کے دکھائے. واہ واہ واہ. میں جا رہا ہوں مجھے اب کوئی منا کے دکھائے. اور دوستوں شعر سنیے گا کہ تیرے ہونٹوں سے جو نکلے. تیرے ہونٹوں سے جو ہونٹوں سے جو نکلے وہ سند ہوتی ہے. اچھا واہ. تیرے ہونٹوں سے جو نکلے وہ سند ہوتی وہ ہے. سند ہوتی ہے. باقی ہر بات اسی بات پہ رد ہوتی ہے. واہ واہ. تیرے ہونٹوں سے جو نکلے وہ سند ہوتی ہے. باقی ہر بات اسی بات پہ رد ہوتی ہے. چلیے مانا کہ محبت میں مدد ہوتی ہے. اچھا چلیے مانا کہ محبت میں مدد ہوتی ہے. بے وفائی کی مگر کوئی تو حد ہوتی ہے. چلیے مانا کہ محبت میں مدد ہوتی ہے. بے وفائی کی مگر بے کوئی وفائی تو حد کی مگر ہوتی ہے. کوئی تو حد ہوتی ہے. عشق یہ سوچ کے کرنا. دوستوں سنیے گا آپ کے لیے شعر. عشق یہ سوچ کے کرنا کہ چلی جاتی ہے جان. ارے واہ. عشق یہ سوچ کے کرنا کہ چلی جاتی ہے جان. اور وہ جان جو بس ایک عدد ہوتی ہے. واہ 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 واہ. عشق یہ سوچ کے کرنا کہ واہ چلی واہ جاتی واہ ہے واہ جان. واہ 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 واہ. اور وہ جان جو بس ایک عدد ہوتی ہے. کیا کہنا. اور وہ جان جو بس ایک عدد ہوتی ہے. ایک مطلب دو تین شعر اور ارشاد. کہ تعلق توڑنے کا غم اٹھانا بھی ضروری تھا. تعلق توڑنے کا غم اٹھانا بھی ضروری. تعلق توڑنے کا غم اٹھانا بھی ضروری تھا. واہ ضروری تم بھی تھے لیکن زمانہ بھی ضروری تھا. واہ 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 واہ. تعلق توڑنے کا غم اٹھانا بھی ضروری تھا. ضروری تم بھی تھے. تم بھی تھے لیکن زمانہ بھی ضروری تھا. اور تیری آنکھوں کی بے چینی میری زنجیر تھی لیکن. تیری آنکھوں کی بے چینی میری زنجیر تھی لیکن کھڑی تھی ریل گاڑی اور جانا بھی ضروری تھا. واہ 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 واہ. تیری آنکھوں کی بے چینی میری زنجیر تھی لیکن کیا کہنا. کھڑی تھی ریل گاڑی. ریل گاڑی ارے واہ واہ. اور جانا بھی ضروری تھا. اگر میں قرض تھا اگر میں فرض تھا تو پھر نبھایا کیوں نہیں تم نے. ارے واہ. دوستوں شعر سننا. اگر میں فرض تھا تو پھر نبھایا کیوں نہیں تم نے. اگر میں قرض تھا تو پھر چکانا بھی ضروری. واہ 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 واہ. اگر میں فرض تھا
तो फिर निभाया क्यों नहीं तुमने? वाह अगर मैं कर्ज था तो फिर चुकाना भी जरूरी था। वाह, और मोहब्बत का बदल कुछ भी अगर है तो मोहब्बत है। मोहब्बत का बदल कुछ भी अगर है मोहब्बत तो का मोहब्बत बदल है। कुछ भी अगर है तो मोहब्बत है। तो मोहब्बत है। गए थे जिस तरह वैसे ही आना भी जरूरी था। वाह 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 गए वाह थे जिस तरह वैसे ही आना भी जरूरी था। वाह 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 और दोस्तों आखिर में एक मतलब 3-4 शेर वाह। अर्ज ये किया कि वो सब था क्या तुझसे पहले? अच्छा, वो सब था क्या तुझसे था पहले? क्या तुझसे पहले? ये सब है क्या तेरे बाद? अरे क्या अच्छी गजल छेड़ दी यार, वाह 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 वाह। वो सब था क्या गजल सुनो, वाह 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 वाह। वो सब था क्या तुझसे पहले? ये ये सब है क्या तेरे बाद? मैं ही तमाशा तुझसे पहले, मैं ही तमाशा। वाह 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 वाह। वो सब था क्या तुझसे पहले? वाह 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 वाह। हजरात गिरामी, मैं अपने को रोक नहीं पाया और एक बात कहने के लिए इस माइक पर हाजिर हुआ हूं, और उसकी वजह यह भी है कि थोड़ा सा कमल भाई दम ले लेंगे तो जरा सा और अच्छे से इस गजल को पढ़ पाएंगे, इसलिए मैं आधे मिनट के लिए हायल हो गया हूं बीच में। और आपसे कहना यह है कि यह हिसाब लगाने में मत रहिए कि पुलिस का एक बड़ा अफसर जब शेर कहता है तो ऐसा क्यों नहीं लगता कि यह पुलिस का आदमी है। ये कैलकुलेट करने में मत रहिए कि पुलिस जिसके बारे में ये कहा जाता है कि पुलिस अगर 4 बातें कहे तो उसमें 3 गालियां होंगी। ऐसे में एक पुलिस अफसर किस तरह के शेर आपके सामने पढ़ रहा है। ये जो कहा जाता है पुलिस के बारे में, जो परसेप्शंस बना लिए गए हैं, उनको आज उन्हीं परसेप्शंस को तोड़ना है। कमल वर्मा को आप जब सुन रहे हैं तो यकीन जानिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ये हमारी टीम में कभी भी आ सकते हैं, हम इनकी टीम में शायद अब नहीं जा पाएंगे, है ना। जाहिर है कि एक पुलिस अफसर का आईपीएस तक का सफर तय करना एक बड़ा कारनामा है। अल्लाह करे कि इन्हें और तरक्कियां और ज्यादा इनसे अल्लाह काम ले और हमारे मुल्क की बेहतर खिदमत ये करें। लेकिन एक शायर के तौर पर ये जो काम कर रहे हैं ये भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आपको जोरदार तालियों से मोहतरम कमल वर्मा का इस्तकबाल करना है। और एक बात कमल भाई कहना चाहता हूं, आपकी पूरी जिंदगी की सर्विस हिस्ट्री, आपकी सर्विस डायरी, आपकी पूरी जिंदगी की सर्विस हिस्ट्री आपको इंक्रीमेंट दिला सकती है, आपको तरक्कियां दिला सकती है, आपके ओहदे को बड़ा कर सकती है। लेकिन ये जो काम आप कर रहे हैं, ये आप जब दुनिया से चले जाएंगे उसके बाद, उसके जाने के 50 साल के बाद भी जब उर्दू शायरी पर तबसरा किया जाएगा तो कमल वर्मा को एक आईपीएस ऑफिसर के तौर पर नहीं बल्कि कमल वर्मा का शुमार एक अच्छे शायर के तौर पर किया जाएगा। हाथों को हवा में उठाइए और जोरदार तालियों से कमल वर्मा का इस्तकबाल कीजिए। शुरू करता हूं वहीं से जहां से सफर किया था कि वो सब था क्या तुझसे पहले? ये सब है क्या तेरे बाद? अरे वाह वाह वाह। वो सब था क्या तुझसे पहले? ये सब है ये सब है क्या तेरे बाद? मैं ही तमाशा तुझसे पहले, मैं ही तमाशा तेरे बाद, मैं ही तमाशा तुझसे पहले, मैं ही तमाशा तेरे बाद। और कैसे कैसे पार हुआ है ये तो मैं ही जानता हूं। कैसे कैसे पार हुआ है, कैसे कैसे पार हुआ है ये तो मैं ही जानता हूं। आधा दरिया तुझसे पहले, आधा दरिया तेरे। कैसे कैसे पार हुआ है वाह वाह वाह। ये तो मैं ही जानता हूं। आधा दरिया तुझसे पहले, आधा दरिया तेरे बाद। होश में अब तक मैंने पढ़े हैं 2 ही पहाड़े जाने हयात। होश में अब तक मैंने पढ़े हैं, मैंने पढ़े हैं 2 ही पहाड़े जाने हयात। एक पहाड़ा तुझसे पहले, एक पहाड़ा तेरे बाद। वाह। एक पहाड़ा तुझसे पहले, एक पहाड़ा तेरे बाद। और तू क्या जाने कैसे कैसे, तू क्या जाने कैसे कैसे किस्तों में दम निकला है। तू क्या जाने कैसे कैसे किस्तों में तू दम क्या जाने कैसे कैसे किस्तों में दम निकला है। थोड़ा बड़ा तुझसे पहले, थोड़ा बड़ा तेरे। वाह 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 थोड़ा वाह। बड़ा तुझसे पहले, थोड़ा बड़ा तेरे बाद। दोस्तों एक मतलब एक शेर और मन हो रहा सुनाने का। जी इरशाद। अर्ज देखा आपके लिए पेश। अर्ज किया कि अगर मैं जिंदा रहूं, अगर मैं जिंदा रहूं तो जुदा न होना पड़े।
अगर मैं जिंदा हूं, दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज भरपूर दाद दीजिएगा कि अगर मैं जिंदा रहूं तो जुदा न होना पड़े। अरे वाह, अगर मैं जिंदा रहूं तो तो जुदा न होना पड़े, तुम्हारे बाद किसी और का न हो। वाह 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 वाह। अगर मैं जिंदा रहूं तो जुदा ना होना तो पड़े, जुदा न होना पड़े, तुम्हारे बाद किसी और का न होना पड़े, तुम्हारे बाद किसी और का न होना पड़े। और वो सोचता है मेरा इम्तिहान कैसे ले, वो सोचता है मेरा इम्तिहान कैसे ले, वो सोचता है मेरा इम्तिहान कैसे ले। मैं सोचता हूं मुझे बेवफा न होना पड़े। वाह 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 वाह। वो सोचता है मेरा इम्तिहान कैसे ले, मैं सोचता हूं, मैं सोचता हूं मुझे बेवफा न होना पड़े। और दोस्तों आखिरी एक मतलब दो शेर कि खुदा करे, नाजुक शेर हिफाजत करिएगा, कि खुदा करे कि कभी इतना फासला भी ना हो, खुदा करे कि कभी इतना फासला भी खुदा ना करे कि कभी इतना फासला भी ना हो। हो। वाह, मैं बेवफाई करूं और वो खफा भी ना हो। अरे वाह 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 खुदा वाह। करे कि कभी इतना फासला भी ना हो, मैं खुदा बेवफाई करे कि करूं, कभी इतना फासला भी ना हो। मैं बेवफाई करूं और वो खफा भी ना हो। वाह। वो जख्म देना जिसे वक्त भी न भर पाए, वाह, वो जख्म देना जिसे वक्त भी न भर पाए, जिसे वक्त भी न भर पाए। मरज वो देना कि जिसकी कोई दवा भी न हो, वाह 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 वाह। मरज वो देना कि जिसकी कोई दवा भी न हो। और मेरे बगैर तुझे भी न चैन आए कहीं, आहा, मेरे बगैर तुझे भी न चैन आए कहीं, तेरे बगैर गुजारा कहीं मेरा भी न हो, वाह 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 तेरे वाह बगैर वाह वाह। गुजारा